قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ بعد ہم سیرت کا نبوی دور دیکھ رہے تھے۔ نبوی دور میں پہلا حصہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو لڑنے کے لیے آئے ان سے لڑائی کی اور پورے عرب کو آپ نے دعوت دی۔ تو اس دور میں جو بڑے بڑے مین غزوات ہوئے ہیں وہ غزوہ بدر کو ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد ہم نے غزوہ احد پر بات کی، اس کے بعد دوسرے غزوہ بدر پر بات کی جس میں ابو سفیان لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے غزوہ احزاب کے حوالے سے۔ حضور کی زندگی کا بہت اہم غزوہ ہے اور 5 ہجری کو یہ غزوہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا کہ جس میں مشرکین لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے، پھر اللہ کے رسول لڑنے کے لیے جائیں گے۔ آج کی آخری جو سلائیڈ ہوگی اس پہ ہم یہ بات کریں گے کہ اس غزوے کے بعد اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا تھا آج کے بعد مشرکین ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم غزوہ ہے۔ اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع، کئی گروہ۔ تو یہ اس جنگ میں مسلمانوں کا جو مقابلہ ہوا وہ ایک گروہ کے ساتھ نہیں تھا، 4 گروہ اکٹھے ہو گئے، جیسے کہ منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے اور بدو قبائل بھی تھے۔ ہوا یہ کہ یہودی جو تھے جن کو حضور نے غزوہ احد کے بعد مدینہ سے نکال دیا تھا، جو کہ بنو نذیر کا قبیلہ کہلاتا ہے، بنو نذیر کے لوگ چلے گئے تھے خیبر۔ اب ان کے دل میں بغض تو تھا کہ ہمیں مدینہ سے نکال دیا گیا، ہمارے اموال، ہمارے زمینوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس اپنی بغض کو نکالنے کے لیے، مسلمانوں سے بدلہ لینے کے لیے یہ جاتے ہیں مکہ، اور مکہ کے اس وقت سربراہی جو ہے، سرداری، وہ ابو سفیان کے پاس ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ابو سفیان سے جا کر یہ 5 لوگ، ان میں ایک نام ہے حیی بن اخطب، یہ وہی ہے جس کی بیٹی حضرت صفیہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی ہو گئی۔ بنو نذیر والے، خیبر والے، وہ مکہ آئے اور انہوں نے ابو سفیان سے مکالمہ کیا اور کہا ہم مل کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ وہاں پر ان کا ایک بڑا اچھا مکالمہ ہوتا ہے، بڑا ایک حیرت انگیز مکالمہ ہوتا ہے۔ قریش والے ان سے ایک سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں یا معشر یہود، اے یہودیو، تم تو اہل کتاب ہو، تم بھی کہتے ہو ہمارے اوپر کتاب اترتی ہے اور علم والے ہو ہم میں، تمہیں پتہ ہے ہمارا جو محمد کے ساتھ اختلاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاؤ آفا دیننا خیر ام دینہ، ہمارا دین بہتر ہے کہ محمد کا دین بہتر ہے؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ مشرکین یہودیوں سے پوچھتے ہیں ہم بہتر ہیں کہ محمد بہتر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ یہودی بد نصیب آگے سے کہتے ہیں بل دینکم خیر من دینہ، تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وانتم اولا بالحق، اور تم زیادہ حق کے قریب ہو۔ تو یہ یہودیوں کا وصف تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانا ہے اور مشرکین کی حمایت میں یہ لوگ نکل پڑے۔ اب ہوا یہ کہ اوپر سے یہودی ہیں خیبر کے، یہ مدینہ ہے، مدینہ کے شمال میں خیبر ہے اور مدینہ کے جنوب میں مکہ ہے۔ ابو سفیان کا قبیلہ ہے قریش، کنانہ، یہ 4000 کا لشکر مکہ سے نکلتا ہے۔ خیبر کے یہودی اوپر سے آتے ہیں اور مشرق والی سائڈ سے یہ کچھ غطفان قبیلے ہیں، ان کے کچھ لوگ آتے ہیں، یہ فزارہ، بنو زہرہ، ٹھیک ہے، بنو مرہ، یہ ان کے لوگ آتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ 10,000 کا لشکر بن جاتا ہے، یعنی یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ تھا مشرکین کی طرف سے۔ 10,000 کا مجمع لے کر یہ مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ نقشہ ہے مدینہ کا۔
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ہوتی ہے، خبر کیسے ہوتی ہے وہ میں آگے آپ کو وہ خط دکھاتا ہوں جو خط ابو سفیان نے اللہ کے رسول کو لکھا جب وہ آئے۔ حضور کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے رسول نے مجلس شورا بٹھائی، آپ نے مشورہ کیا۔ مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ہم خندق کھودتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، جتنی بھی جنگیں ہوئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، ہر غزوے میں اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی پہلے سے الگ ہوتی تھی۔ بدر میں طریقہ کار الگ تھا، احد میں طریقہ الگ ہے، احزاب میں بالکل ایک نیا طریقہ آ گیا۔ حضور نے بھی ان کا مشورہ مانا کہ ہاں ٹھیک ہے خندق ہم کھود لیتے ہیں، لیکن یہ خندق کھودنا یہاں آسان نہیں تھا۔ یہ پتھریلی زمین ہے، یہ مٹی والی زمین نہیں ہے، اس کو کئی کے ساتھ نہیں آپ کھود سکتے۔ آپ ایسے سمجھیں آپ نے پہاڑ کو تراشنا ہے، یہ پہاڑی زمین ہے، اس کے اندر آپ نے خندق ایک نہر کھودنی ہے۔ بہرحال یہی ایک طریقہ تھا اس وقت بچاؤ کا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نقشے کو غور سے دیکھیں، یہ ہے مدینہ، یہ جو آپ کو لائنوں والا حصہ نظر آ رہا ہے نا، یہ پہاڑ ہے، یہ اس کا جنوب ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہ اس کا ایسٹ ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہ اس کا مغرب ہے، یہاں بھی پہاڑ ہے، یہ جبل احد ہے۔ اب دو ہی راستے ہیں مدینہ میں داخل ہونے کے، ایک یہ والا راستہ ہے وادی قنات کا، اور ایک یہ والا راستہ ہے۔ نہ ادھر سے کوئی راستہ ہے، نہ ادھر سے، اور نہ نیچے سے جانے کا کوئی راستہ ہے، یہ دو راستے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان میں یہ خندق کھود دی کہ یہاں سے یہ انٹر ہوں گے تو ہم یہاں پر ان کو روک لیں گے۔ یہ مدینہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مدینہ شہر، مسجد نبوی اس طرف ہے یہاں پر، تو اس جگہ پر انہوں نے خندق کھودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ غطفان والے ادھر سے، یہ تینوں طرف سے یہ راستہ بند ہے، صرف یہ والی انٹری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو قریشی جو ہیں وہ یہاں سے آئے تھے اور بنو غطفان والے یہاں سے آئے تھے، انہوں نے یہاں پر خندق بنائی۔ بنو قریظہ قبیلہ یہودیوں کا تیسرا قبیلہ، وہ ابھی مکہ میں موجود تھا، دو قبیلے انہوں نے نکال دیے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال اور ٹوکریاں اور جتنا سامان تھا خندق کھودنے کا، وہ سارا سامان اللہ کے رسول نے بنو قریظہ یہودیوں سے ادھار لیا تھا، یہ ان سے مستعار لیا تھا، جس سے آپ نے خندق کھودی۔ خندق کی کھدائی ہوتی ہے، یہ بھی ایک نقشہ ہے اسی طرح کا آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ادھر پہاڑ ہے، ایک ادھر پہاڑ ہے، درمیان میں خندق کھودی گئی، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ قریش غطفان یہ اس طرف سے یہ آ رہے ہیں، احزاب کا حملہ وہ اس طرف ہیں، مسلمان اس طرف ہیں، مدینہ کو انہوں نے سیو کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کیا کہ 10 آدمیوں کو 10 گز جگہ دے دی، اتنی جگہ تم نے کھودنی ہے، اور یہ تقریباً 5 کلومیٹر بنتا ہے، یہ یا اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک کا جو ایریا ہے یہ 5 کلومیٹر ہے۔ 3000 صحابہ کرام موجود ہیں، 10 صحابہ کو 10 گز آپ نے تقسیم کر دیا تاکہ آپ نے یہی کھودنا ہے، بس 20 دن لگے صحابہ کرام کو یہ پوری خندق کھودنے میں۔ جب آپ خندق کھود رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان پر یہ اشعار تھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اے اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ انصار اور مہاجرین کو تو معاف کر دے۔ جب حضور یہ پڑھتے تھے تو صحابہ آگے سے یہ کہتے تھے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد کی بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم، علی الجہادی، جہاد پر، ما بقینا ابدا، جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم باقی ہیں، ہم حضور کے ساتھ مل کر جہاد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح یہ کہا کرتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا، اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو نہ ہم نماز پڑھتے، نہ ہم صدقہ کرتے، اور ہمارے اوپر سکینت کو بھیج اور ہمارے قدموں کو اللہ مضبوط کر دے۔ اب جب یہ کھدائی ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پتھریلی زمین کو کھودنا ہے کوئی آسان کام نہیں ہے اور محنت کا کام ہے، تو اس دوران میں حالات پہلے ہی تنگ تھے، تو آپ کے علم میں ہے کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں جن کو ہم معجزات کہتے ہیں، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ایک خاص واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا. حضرت جابر بن عبداللہ وہی ہیں جن کے والد عبداللہ احد میں شہید ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا جابر تیرے والد سے اللہ نے بات کی. یہ وہ عبداللہ ہیں. ان کے بیٹے ہیں جو یتیم تھے جنہوں نے اپنی بہنوں کے لیے شادی ایک بڑی عورت سے کی تھی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے اور آپ خندق کھود رہے ہیں. تو مجھے خیال آیا, میں نے اپنی بیوی سے ذکر کیا کہ ہم کیوں نہ اللہ کے رسول کا کھانا کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کھانا بنانے کے لیے بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ 10-12 بندوں کو بلا لینا. یہ گئے اور انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے کہا کہ آئیں آپ کھانا تناول فرما لیں. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے آواز دی کہ جتنے بھی خندق کھودنے والے ہیں سارے ہمارے ساتھ آ جائیں. اس وقت کوئی 1400-1500 لوگ تھے. ویسے کہا گیا ہے کہ 3000 لوگوں نے مل کر یہ غزوہ احزاب میں حصہ لیا. اس وقت جو حاضر تھے نا ان کی دعوت پر وہ 1400 کے قریب تھے. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ صرف میں ہی کھانا کھاؤں بلکہ سارے ہی مل کر کھانا کھائیں. تو حضرت جابر نے جب دیکھا یہ پریشان ہو گئے, اللہ کے رسول نے سمجھ لیا. آپ نے جابر سے کہا جابر تم جاؤ بیگم کو یہ کہہ دو کہ وہ روٹیاں پکانا شروع نہ کرے اور ہانڈی جو ہے نا اس کو ابھی کھولے نا, وہ میں خود اس کو پروسوں گا, سالن کو میں خود ڈالوں گا. تو وہ گئے, انہوں نے جا کر ایسے ہی کیا, بتا دیا. اللہ کے رسول نے سب کو بلا لیا. بہرحال حضور آئے اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے سالن دیا اور 1400 صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. معروف واقعہ ہے یہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوتا ہے. اچھا اس طرح کا ایک اور واقعہ ہوتا ہے. حضرت نعمان بن بشیر ان کی بہن ہیں بنت بشیر. ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے والد نعمان بن بشیر اور اپنے ماموں ان کو یہ چند کھجوریں دے آؤ. عبداللہ بن رواحہ کو انہوں نے وہ کھجوریں پکڑی, تھوڑی سی کھجوریں, اور لے کر نا ان لوگوں کے پاس آنے لگ گئیں, احزاب والوں کے پاس جو خندق کھود رہے ہیں. ان کا گزر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. کہتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا, میں اپنے والد اور اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہی ہوں. حضور نے مجھے کہا تعالی یا بنیا, اے بیٹی ادھر آؤ میرے پاس. ما ھذا معک, تمہارے پاس یہ کیا ہے؟ قالت قلت یا رسول اللہ ھذا تمر, حضور یہ کھجوریں ہیں اور مجھے میری والدہ نے بھیجا ہے اپنے والد کی طرف اور ماموں کی طرف, میں نے ان کو دینا ہے. حضور نے کہا ہاتھی, مجھے پکڑا دو. کہتی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. میں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ میں وہ کھجوریں رکھ دیں. فرماتی ہیں وہ کھجوریں اتنی سی تھیں کہ حضور کی جو مٹھی ہے وہ بھی نہیں بھری نہیں, ہاتھ نہیں بھرا اللہ کے رسول کا. آپ نے لے لی اور پھر آپ نے نا ایک کپڑا بچھانے کا کہا, ایک کپڑا بچھاؤ. کپڑا بچھا کر وہ چند کھجوریں آپ نے کپڑے کے اوپر رکھ دیں اور پھر آپ نے کہا اصرخ فی اہل الخندق ان ہلم الی الغداء, اہل خندق کو آواز دو کہ آ جاؤ کھانا لگ گیا ہے, ان کو بلا لو. کہتے ہیں سارے اس وقت جو موجود تھے لوگ وہ اکٹھے ہو گئے. فجعلوا یاکلون منہ, وہ اس سے کھانے لگے. وانہ لیسقط من اطراف الثوب, کہتے ہیں جہاں سے وہ اٹھاتے تھے وہاں پر اور کھجور آ جاتی تھی, وہ اٹھاتے تھے اور کھجور آ جاتی تھی. جب تک اہل خندق نے کھانا کھا لیا وہ جو کپڑا ہے وہ اتنا بھر گیا کہ اس کی سائڈوں پر بھی کھجوریں گر رہی تھیں. یعنی یہ نہیں کہ وہ کھا لی گئیں, وہاں تو یہ ہوا نا جابر بن عبداللہ کے پاس کہ ہانڈی 1400 لوگوں نے کھا لی. یہاں وہ چند کھجوریں کتنی ہو گئیں کہ سب نے کھا بھی لیں اور وہ کپڑے سے سائڈوں پر بھی گری ہوئی ہیں, اس قدر وہ کھجوریں وہاں پر ہو گئیں. تو یہ بھی واقعہ ادھر ہوا. اسی طرح اسی دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکری کا تحفہ دیا گیا. حضور نے حکم دیا حضرت ابو رافع کو کہ آپ بکری کو روسٹ کریں. انہوں نے بکری کو بھونا, روسٹ کیا. جب وہ لے کر آئے نا اللہ کے رسول کے پاس تو حضور نے فرمایا ناولنی ذراع, مجھے اس کی دستی دو. حضور کو جو گوشت میں سے سب سے اچھا حصہ لگتا تھا وہ دستی کا گوشت لگتا تھا اللہ کے رسول کو. آپ نے فرمایا مجھے دستی دو. انہوں نے دستی اتاری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی. آپ نے کھائی. پھر آپ نے کہا دوبارہ سے یا ابا رافع ناولنی ذراع, ایک اور دستی مجھے دو. انہوں نے دوسری دستی اتاری, وہ بھی اللہ کے رسول کو دے دی. آپ نے وہ بھی کھا لی. پھر آپ نے کہا یا ابا رافع ناولنی ذراع, اے ابو رافع ایک اور دستی مجھے دو. اب حضرت ابو رافع کہنے لگے اللہ کے رسول حل للشاة الا ذراعان, حضور اس کی تو 2 ہی
دستیاں ہوتی ہیں بکرے کی، تو دو ہی دستیاں ہوتی ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو خاموش رہتا اور ڈھونڈتا تو تجھے دستی مل جاتی. تو نے جلد بازی کی، تو نے سوچنا شروع کر دیا. حضور کی باتوں کو عقل پر نہیں لے کر آنا، سوچنا نہیں ہے ان کے اوپر. اگر ہم اپنا سوچنے لگے تو پھر ایمان بالغیب تو نہ ہوا. تو فرمایا اگر لو سکت تھا، اگر تو خاموش رہتا، میں کہتا رہتا تو دیتا رہتا. دو کیا، تین کیا، چار کیا، پھر 10 ہو جاتی. اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں ہمیں. یہ والا واقعہ جو ہے نا، یہ بھی اسی غزوہ احزاب میں ہوتا ہے. اچھا، یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بھوک کی شدت کتنی ہے کہ 2 دستیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما لی. اسی کھدائی کے دوران میں ایک وہ واقعہ بھی پیش آتا ہے کہ ایک بڑی چٹان سامنے آ جاتی. جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ پتھریلی زمین تھی، بڑی چٹان سامنے آ گئی، کسی سے بھی نہیں ٹوٹ رہی. تو پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر لاتے ہیں، حضور اس کو توڑیں گے. تو حضور کو بلایا. اب خندق کے لیے نیچے اترنا تھا. اللہ کے رسول نے اپنا کپڑا کسی کو پکڑایا اور آپ نیچے اترے. نیچے اتر کر آپ نے وہ جو کدال تھی جس سے توڑنا تھا اس کو پکڑا. آپ نے پڑھا بسم اللہ فضرب ضربۃ، بسم اللہ پڑھ کر آپ نے ایک ضرب لگائی. ایک ضرب سے وہ جو چٹان ہے اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ گیا، یعنی 1/3 جو ہے وہ حصہ ٹوٹ گیا اس کا. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام، مجھے شام کی چابیاں دے دی گئیں. شام اس وقت کا بڑا علاقہ تھا. آپ نے کدال ماری ہے، تیسرا حصہ پتھر کا ٹوٹا ہے، اور حضور نے کہا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئیں. واللہ انی لأبصر قصورها الحمر من مکان ھذا، اللہ کی قسم میں ادھر کھڑا ہو کر ابھی شام کے جو سرخ رنگ کے محلات ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیے. ابھی یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، ہم یہاں بیٹھ کے دنیا کی ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھا دی انہی طریقوں سے. ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے بسم اللہ پڑھی اور دوسری ضرب لگائی. اب وہ جو پتھر تھا اس کا 2 حصے رہ گئے تھے، اس میں سے آدھا حصہ ٹوٹ گیا. پھر آپ نے کہا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح فارس، اللہ نے مجھے فارس کی چابیاں عطا فرما دی. فارس اس وقت کی سپر پاور ہے، ان کی چابیاں دے دیں. اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں مدائن شہر کو. مدائن شہر ان کا کیپٹل ہے، فارس کا، پرشین امپائر کا اس وقت کا دارالحکومت ہے. فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں اور اس کے جو سفید رنگ کے محلات ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، یہیں سے میں ان کو دیکھ رہا ہوں. پھر آپ نے تیسری ضرب لگائی بسم اللہ پڑھ کر، باقی جو پتھر کا حصہ تھا وہ ٹوٹ گیا. اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الیمن، فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما دی. اور میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں صنعاء جو کہ یمن کا کیپٹل ہے، دارالحکومت ہے، میں اس کے دروازوں کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. 3 چیزوں کی آپ نے بشارت دی. اچھا، حالات یہ ہیں کہ پیٹ کو پتھر بندھا ہوا ہے، خندق کھود رہے ہیں، ڈر اور خوف کی کیفیت ہے، جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ پہرا دے رہے ہیں اللہ کے رسول کا، لیکن حضور کیا خوشخبری دے رہے ہیں، آپ بشارتیں دے رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تینوں جگہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا. اچھا آپ غور کریں، ان تینوں میں روم نہیں ہے، رومن امپائر نہیں ہے. شام تک اللہ کے رسول نے کہا، یورپ کا نہیں کہا، روم کا نہیں کہا. روم کی جو فتح ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. روم فتح ہوگا قیامت کے قریب، بالکل دجال کے آنے سے پہلے. احادیث میں آتا ہے کہ اس کی جو دیوار ہوگی، فصیل ہوگی، وہ گرائی نہیں جائے گی مسلمانوں سے. تو بالآخر یہ نعرہ لگائیں گے اللہ اکبر، ان کے اس نعرے سے وہ فصیل گر جائے گی. ادھر یہ فصیل گرے گی تو پیچھے اعلان ہو جائے گا دجال آ گیا. تو یہ اس وقت روم فتح. فارس حضور کے صحابہ نے فتح کر لیا، شام اللہ کے رسول کے صحابہ نے فتح کر لیا، یمن اللہ کے رسول کے صحابہ نے فتح کر لیا تھا. روم آج تک فتح نہیں ہوا، قیامت کے قریب فتح ہونے. اس کی اللہ کے رسول نے یہاں پہ بشارت بھی نہیں دی. ٹھیک ہے، جو آپ نے بشارتیں دی وہ بالکل ویسی کی ویسی ثابت ہوئیں. اچھا، یہ ایک اور نقشہ، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. 3000 مسلمان ہیں، 10,000 احزاب ہیں، قریش ہیں، غطفان ہیں اور دیگر قبائل ہیں، یہودی بھی اس میں شامل ہیں. 10,000 کا لشکر، یہ خندق ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان.
اس طرف سے مشرکین آئیں گے، یہ مسجد نبوی ہے، یہ ادھر بھی پہاڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ بنو قریظہ کا محل ہے، قلعہ ہے، تو یہ مدینہ ہے، مسلمانوں کا یہاں پیرا ہو رہا ہے۔ لمبائی اس کی 5.5 کلومیٹر کے قریب ہے، چوڑائی اس کی 6 میٹر ہے، ایسے اگر اس کو 3 سے ضرب دیں تو 18 فٹ بن جاتے ہیں، 6 میٹر، اور گہرائی جو اس کی ہے 5 سے 7 میٹر اس کی گہرائی ہے، ٹھیک ہے، 15-20 فٹ جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی گہرائی ہے۔ اچھا پھر کیا کیا، وہ جو پتھر نکل رہے تھے نا وہ ان کی طرف ڈال دیے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس طرف دوسری والی سائڈ، ادھر سے اونچائی زیادہ ہو گئی، جو نکل رہا ہے سامان وہ اس طرف ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہاں پر چڑھائی ہے، وہاں سے چڑھائی نیچے اتر کر پھر نیچے سے اوپر آنا، یہ ایک انتہائی مشکل عمل تھا، نہ گھوڑا آ سکتا تھا نہ انفرادی طور پر کوئی آ سکتا تھا، اور ادھر سے پھر مسلمان تیر لے کر، نیزے لے کر، جو ہے وہ تلواریں لے کے کھڑے ہوتے تھے، کسی کو آنے نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک پہاڑ یہ ہے، ایک پہاڑ یہ، درمیان میں یہ خندق ہے، 10,000 کا لشکر، 3,000 مسلمان ہیں۔ یہ بنو قریظہ ہیں، ان کی ہم بات کریں گے۔ یہ واحد قبیلہ تھا یہودیوں کا جو اس وقت رہ گیا تھا، آخر میں انہوں نے بھی غداری کر دی، اسی جنگ میں انہوں نے بھی غداری کر دی، تو پھر اللہ کے رسول نے اس جنگ کے بعد ان کو قتل کر دیا، ان کو نکالا نہیں، ان کو قتل کر دیا، یہ والے بنو قریظہ۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا یہاں پر قلعہ موجود ہے۔ 20 دن لگے ان کو، 3,000 مبارک ہاتھوں سے خندق کی کھدوائی مکمل ہوئی۔ اس جنگ میں جو مسلمانوں کا شعار تھا حامیم لا ینصرون، یہ ان کا شعار تھا۔ کفار کا لشکر آتا ہے، جب یہ 10,000 کا لشکر آیا نا، لشکر بہت بڑا ہے، اس وقت کے اعتبار سے کافی بڑا لشکر ہے یہ، تو 2 طرح کے رویے پیدا ہوئے مدینہ میں، ایک وہ جو تو پکے مومن تھے اور ایک وہ جو منافق تھے۔ جو پکے مومن تھے انہوں نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تو جو مومن تھے انہوں نے احزاب کو دیکھا تو کہا یہ ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان احزاب کا گروہ دیکھ کر، 10,000 کا لشکر دیکھ کر مومنوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، مومنوں کا ایمان تو بڑھ گیا۔ منافق کیا کہہ رہے ہیں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ جو کہ منافق تھے اور جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ لشکر کو دیکھ کے کہتے ہیں مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اللہ اور اس کے رسول نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ تو محض دھوکہ تھا، فریب تھا، یہ ہمیں خواب دکھاتے تھے، ہم جیت جائیں گے، ہمیں یہ ہو جائے گا، ہمیں فتح مل جائے گی، بشارتیں۔ یہ کیا ہوا، مدینہ کو 10,000 بندوں نے گھیر لیا، اب ہم کیا کریں گے، اب تو ہماری موت ہے۔ تو جتنی بھی بشارتیں یہ دیتے تھے نا، یہ ساری جھوٹی بشارتیں تھیں۔ منافقین یہ کہنے لگے، جب یہ لوگ قریب آئے نا تو ابو سفیان نے ایک خط لکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لکھتا ہے بسمک اللہم، اللہ کے نام سے شروع، اپنے بتوں لات، یہ والا، اپنے بتوں لات، عزا، منات، نائلہ اور حبل کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اپنے ہمراہ وہ بے کراں لشکر لے کر آ رہا ہوں جو مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے حوصلے دیکھ لیے، مقابلے کی تاب نہ لا کر شہر کے ارد گرد خندق کھدوائی، آپ تو یہ طریقہ جانتے نہ تھے۔ اگر اس مرتبہ ہم مدینہ سے ناکام واپس لوٹے تو جس طرح احد میں ہم نے آپ کو پامال کیا تھا اور آپ کے لشکریوں کی گرفت سے ہم اپنی عورتوں کو بچا لائے، کسی وقت احد کی مانند پھر آپ کو نرغے میں لے کر پیس دیں گے۔ یہ ابو سفیان کا لیٹر ہے۔ آپ کو کوئی تھوڑی بہت خوشبو آ رہی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی کہتا ہے، جدھر جاتا ہے نا کہتا ہے 1 ہفتے دی مار، 10 دن 4 دن لگیں گے بس ہم آپ کا صفایا کر دیں گے، اور پھر وہ 20 سال تک لگا رہتا ہے، 10 سال لگا رہتا ہے، کئی مہینے پھر وہ بات چلتی ہے۔ یہ جب پیوٹن نے یوکرائن پر حملہ کیا تو وہ بھی کہتا تھا 3 ہفتوں کی بات ہے، وہ آج تک لگ رہا ہے، آج تک لگی جنگ لگ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ متکبرانہ جملے اللہ کے رسول نے شروع یہیں سے کیا۔ فرمایا، آپ نے جواب دیا واضح ہو کہ تمہارا خط ملا، میں جانتا ہوں کہ تم صدا سے اللہ تعالیٰ کے خلاف غرور میں مبتلا ہو۔
یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غرور میں مبتلا ہے. یہ جو تم نے مدینہ پر ایسا حملہ کرنے کا ذکر کیا ہے جس میں تمہارے ہمراہ لشکر جرار ہوگا اور کہتے ہو کہ تمہاری فوج مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی، تو یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے. وہ اگر چاہے تو تم لوگوں سے لات اور عزا کا نام لینے کی طاقت بھی سلب کر سکتا ہے. اور یہ جو تم نے لکھا ہے کہ مجھے خندق کھودنے کا طریقہ یاد نہ تھا، تو یہ طریقہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت القاء فرمایا جب تمہارا اور تمہارے ہمراہیوں کا غیظ و غضب یہاں تک آ پہنچا کہ تم لوگ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے پر تل گئے. سنو، تمہاری خام امیدوں کا پورا ہونا تو کجا، وقت آ گیا ہے کہ لات اور عزا، منات اور نائلہ ایک ایک کے ٹکڑے کر دیے جائیں. حضور کے خط سے آپ کو کہیں بھی کوئی بھی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے سیدھا ان کو جواب دیا. 3-4 لوگ تھے جنہوں نے آپس میں پلاننگ کی اور جہاں سے خندق کا کچھ تھوڑا تھا حصہ، وہاں سے انہوں نے کراس کر کے مدینہ میں انٹر ہو گئے. ان کے یہ نام ہیں: عمر بن عبد، اکرمہ بن ابی جہل، حبیرہ، زرار بن خطاب. زرار بن خطاب واپس جا رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نیزہ مارا، حضرت عمر زخمی ہو گئے اس سے. عمر بن عبد ود، یہ ان کا بہت بڑا جنگجو تھا، شاہ سوار تھا، بڑی عمر کا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں آئے اور اس نے کہا بھی اے میرے بھتیجے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تمہارا اپنا ہے. انہوں نے کہا جی میں تو تجھے مارنا چاہتا ہوں، تو مجھے نہیں مارنا چاہتا. بہرحال اس سے غصہ آیا، یہ نیچے اترا، اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، واپس نہیں جانا. حالانکہ اس کو پتہ ہے آگے بھی لشکر ہے، خندق آگے آ چکا ہے. اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دیں، لڑا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا. جب یہ قتل ہوا تو یہ تینوں جو ہے نا وہاں سے دوڑ گئے، واپس کی طرف بھاگے. حضرت عمر نے اس کا پیچھا کیا تو اس نے حضرت عمر کو نیزہ مارا. لیکن یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. زرار بن خطاب بعد میں مسلمان، اکرمہ بن ابی جہل بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اب یہ جو محاصرہ ہے نا، یہ دن اور رات کا محاصرہ ہے، 24 گھنٹے کا محاصرہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ ہے، آپ کا لوگ جو ہے وہ حصار کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی آپ کو نقصان نہ، کہیں سے آپ کو نقصان نہ ہو. اسی دوران میں حضور کی عصر کی نماز رہ گئی پہرے کی سختی کی وجہ سے، کہ خوف زیادہ تھا کہیں ایسا نہ ہو یہ اس طرف آ جائیں. تو اللہ کے رسول نے وہاں پر یہ لفظ استعمال کیے، یہ کہا، بد دعا دی، ملا اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے. انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ، درمیان والی نماز، عصر کی نماز سے غافل کر دیا، مشغول کر دیا، حتیٰ غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. کتنا شدید غصہ آیا اللہ کے رسول کو. صرف گھر ہی نہیں کہا آپ نے، قبروں، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دیں. تو ذرا غور کریں، کسی شخص کی کسی نماز کو آپ اگر ہم ضائع کروا دیں اپنے کسی معاملے کی وجہ سے، ڈیوٹی کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اس کی نماز چلی گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا ملتی ہے. ایک وہ ہے نا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں ان کے گھر جلا دوں جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں. یہاں پر جن کی وجہ سے لوگوں کی نماز رہ جاتی ہے، ان کو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے. تو کوشش کیا کریں کسی کی نماز ہماری وجہ سے نہ رہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان کو ایک تیر لگا. انہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، تھوڑی سی جگہ خالی تھی، تو سامنے سے ایک بندے نے تیر مارا، اس کا نام بھی موجود ہے. تو حضرت سعد بن معاذ زخمی ہو گئے. اسی زخم میں حضرت سعد بن معاذ بعد میں شہید ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ ہیں کہ جن کے جنازے پر فرشتے اترتے ہیں. اور عرش، جو الفاظ ہیں کہ عرش ہل گیا، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ کے جنازے پر تھا. یہ زخمی ہو گئے تھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر جب وہ احزاب والے آ گئے نا، تو حضور نے کہا من یاتینا بخبر القوم، کون ہے جو اس طرف جا کر ان کی خبر لے کر آئے. یہ ایسے ہی تھا کہ جیسے موت کے منہ میں جانا، یعنی خندق کے اس طرف جا کر ان کی خبر لے کر آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں. حضرت زبیر بن عوام، حضور کے پھپھی کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھڑے ہوئے کہا حضور میں. آپ نے پھر پوچھا کون ہے جو خبر لے کر، حضرت زبیر پھر کھڑے ہوئے کہا میں. آپ نے پھر پوچھا، حضرت زبیر پھر کھڑے ہوئے کہا میں.
تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو وہاں پہ ایک لقب دیا، فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، وَإِنَّ حَوَارِي الزُّبَيْرُ، میرا جو حواری ہے وہ زبیر ہے۔ بہت دلیری کے ساتھ یہ یہاں پر لڑے۔ اسی موقع پر غزوہ احزاب میں اللہ کے رسول نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فداک ابی و امی، اے زبیر میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں۔ حضرت زبیر سے اللہ کے رسول نے فرمایا غزوہ احزاب میں۔ اور غزوہ احد میں آپ نے کس کو کہا تھا؟ نہیں، سعد بن ابی وقاص کو۔ تیر حضرت سعد بن ابی وقاص چلا رہے تھے نا، حضرت تعالیٰ نے تیر روکے تھے، جو ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا سارا، تو حضرت سعد تیر چلا رہے تھے، تو ان کو ان کو نشانہ بڑا پکا تھا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا تھا فداک ابی و امی۔ ادھر حضرت سعد بن ابی وقاص اور ادھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حواری رسول کا لقب ان کو ملا۔ میں نے آپ کو بتایا پیچھے ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ، یہودیوں کا۔ اب انہوں نے کیا کیا، سوچا کہ ہم ان یہودیوں کو بھی اعتماد میں لیں، وہ مدینے کے اندر سے بغاوت کریں، ہم تو خندق کو کراس نہیں کر پا رہے، وہ مدینے سے بغاوت کر دیں تو ہم اوپر سے حملہ کر دیں گے۔ اس نیت سے حیی بن اخطب جو بنو نذیر قبیلے کا سردار ہے، وہ آیا بنو قریظہ کے قلعے کے اندر اور ان کے سردار سے ملا جس کا نام ہے کعب، اور کعب سے آ کر کہتا ہے میں تمہارے پاس زمانے کی عزت اور چڑھا ہوا سمندر لے کر آیا ہوں، میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ یہ اب ان کو کنونس کر رہے ہیں۔ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کعب کہتا ہے اللہ کی قسم تم میرے پاس زمانے بھر کی ذلت اور برسا ہوا بادل لے کے آئے ہو جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ جو تو کہہ رہا ہے نا میں تمہارے پاس عزت لے کر آیا ہوں، عزت نہیں، تم میری طرف ذلت لے کر آیا ہے، اور تمہارے صرف باتیں ہی ہیں، ہے تمہارے اندر کچھ بھی نہیں۔ ہوئی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صدق و وفا کے سوا کچھ نہیں دیکھا ہے، میں نے نہیں بغاوت کرنی، تو چھوڑ دے۔ بہرحال وہ ان کو کنونس کرتا رہا کہتا، بالآخر یہ کنونس ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا جو ان سے معاہدہ ہے ہم اس کو توڑتے ہیں۔ خبر پہنچی اللہ کے رسول تک، کیا واقعی بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے، یعنی اندر سے بغاوت شروع ہو گئی ہے؟ اللہ کے رسول نے 4 لوگوں کو بھیجا بنو قریظہ کے پاس، یہ سارے سردار ہیں، اوس کے سردار، خزرج کے سردار، بنو حارث کے سردار، بنو عمر، یہ 4 صحابہ، کہا جاؤ ان سے بات کرو۔ یہ گئے، انہوں نے ایک ایک کر کے ان کو سمجھایا تم معاہدے نہ توڑو، اس طرح بغاوت نہ کرو، تمہارا انجام برا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم جانتے ہی نہیں کسی کو بغاوت کی۔ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور زیادہ ٹینشن ہوئی کہ آپ پیچھے سے بھی محفوظ نہیں ہیں اور سامنے سے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ تو مدینہ کے اندر کم از کم میں نے پڑھا 600 بندہ پہرا دے رہا تھا، جو ہر وقت مدینہ کے اندر پہرا دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے جتھے بنائے ہوئے تھے، وہ پورے مدینہ کو پہرا دے رہے تھے۔ بچے اور عورتیں اللہ کے رسول نے ایک قلعے کے اندر ان کو محصور کر دیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے۔ اس قلعے کے اندر نا حضرت صفیہ رضی اللہ، یہ حضرت زبیر کی والدہ ہے، زبیر بن عوام بھی جن کی بات حواری کی، حواری رسول، یہ بھی اس قلعے کے اندر تھی۔ ایک یہودی نا اس قلعے تک پہنچا، اور اس قلعے میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے۔ حسان بن ثابت شاعر رسول ہے نا، شاعر ہے، شاعرانہ مزاج ہے، لیکن وہ والی دلیری نہیں ہے، لڑنے والا جذبات نہیں ہے، لڑنے والی طبیعت نہیں ہے، طبیعت میں شاعری ہے، الفاظ بنانا ہے، لڑائی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے تم نا ان عورتوں کے پاس ان کی حفاظت کے لیے رہو، یہاں پہ رہ لو، لڑائی وہاں پر ہو رہی ہے۔ اسی یہ پتہ لگتا ہے اللہ کے رسول جو جس کو کام آتا تھا وہی لیا کرتے تھے۔ حضور نے حسان کو مجبور نہیں کرنی، تو بھی لاڑا آگے اتنے کھلو ساڑے کول، نہیں کوئی نہیں چلو تم نہیں کر سکتے، جب شیروں کی ضرورت پڑے گی تب تجھے بلا لیں گے، تب تجھ سے کام لیں گے۔ حضرت حسان بھی یہاں پر تھے۔ ایک یہودی آیا، اب وہ نا چکر کاٹ رہا ہے فصیل کا، قلعے کا، اس کا سایہ وغیرہ دکھا ان کو۔ تو حضرت صفیہ نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا آؤ
آگے ہو, پکڑو اس کو. وہ کہتے میں کو نہیں پکڑا, میں تو نہیں لڑ سکتا بھائی, مجھ سے نہیں پکڑا جانا. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم پیچھے ہو جاؤ. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر اسے مارا, قتل کیا اور اس کی گردن اتاری, اور گردن اتار کر انہوں نے ایسے قلعے کی دیوار سے باہر پھینکی. جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے بندے کا یہ حال ہوا, تو وہ سمجھے کہ اندر شاید کوئی مرد حضرات ہیں جنہوں نے ہمارے بندے کے ساتھ یہ کیا ہے, لیکن یہ کارنامہ کیا تھا حضرت صفیہ نے. یہ حضور کی سگی پھپھی ہیں, عبداللہ کی بہن ہے, عبد المطلب کی بیٹی ہے. اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو ایسے بیان کرتے ہیں سورہ احزاب میں, اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم, جب وہ تمہارے اوپر سے بھی آ گئے اور تمہارے نیچے سے بھی آئے. اوپر سے یہودی آئے خیبر سے, نیچے سے مکہ والے آئے قریشی. جب یہ سب تمہارے آ گئے, اذ زاغت الابصار, جب آنکھیں جو ہیں وہ ٹھہر گئیں, نگاہیں کج ہو گئیں, وبلغت القلوب الحناجر, اور دل جو ہے وہ گلے کو آ گئے, دل جو ہے وہ گلے کو پہنچ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, اس وقت اللہ فرماتے ہم نے مومنوں کو آزمایا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, اور ہم نے ان کو خوب جھنجھوڑا. یہ بڑی مشکل کیفیت تھی اس وقت غزوہ احزاب مدینہ کے اندر جو کیفیت بنی تھی. آپ اندازہ کریں, یہ حضور کی زندگی کا پہلا موقع ہے. اس وقت اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے حضور نے مناسب سمجھا کہ چلو ایک طرف سے نا ہم لڑائی ختم کرتے ہیں. غطفان قبیلے کے جو لوگ ہیں نا, تقریباً 1400 یہ لوگ تھے. آپ نے کہا ان سے صلح کرتے ہیں. آپ نے ان کے سردار کو بلایا. 2 سردار تھے, عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف, اور آپ نے ان سے مذاکرات کیے. طے کر لیا کہ ہم آپ کو اتنی کھجوریں دیں گے, آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ, لڑائی نہیں کرنی. حضور چاہتے تھے ایک ایک کر کے ان کو الگ کریں, ان کا جو اتحاد ہے اسے ختم کر دیا جائے. تو بنو غطفان سے آپ نے یہ ڈیل کی, مذاکرات کیے کہ ہم سے کھجوریں لے لو اور چلے جاؤ یہاں سے. اچھا, یہ بھی کھجوروں کو چکروں میں آئے تھے. انہوں نے کہا جب فتح ہو جائے گی نا تو ہم مدینے کی کھجوریں اور باغات پر قبضہ کر لیں گے. نظر ان کا بھی نظریہ یہی تھا, بس کھجوریں. حضور نے ان سے ڈیل کی, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. ان میں اللہ کے رسول نے 2 بڑے صحابہ سے مشورہ, سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ. یہ دونوں کزن ہیں اور دونوں مدینہ کے سردار ہیں, بڑے صحابہ. حضور نے مناسب سمجھا کہ ان سے مشورہ کیا جائے. آپ نے پوچھا بھی میں اس طرح بنو غطفان سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کو کھجوریں دے دیں, کیونکہ کھجوریں مدینہ والوں کی تھیں. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کھجوریں ہم دیں گے اسے. یہ دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول اگر تو آپ کا حکم ہے تو پھر ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں, لیکن اگر یہ ابھی مشورہ ہے, تو پھر ہم آپ کو کوئی رائے دیتے ہیں, ہم اپنا مشورہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلے یہ بتائیں یہ حکم ہے کہ مشورہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ مشورہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عرب والے تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں نا, اکٹھے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ ان کا جو اتحاد ہے نا وہ ٹوٹ جائے. میری یہ نیت ہے کہ یہ تم پر حملہ نہ کریں, یہ اکٹھے ہو کر آ گئی ہیں, میں تمہاری جان بچانے کے لیے ان کے ساتھ یہ مذاکرات کر رہا ہوں. یہ حضور نے ان سے کہا. جب انہوں نے یہ سنا نا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول ہم وہ قوم ہیں کہ جب تک ہم مشرک تھے نا, یہ بنو غطفان والے ہم سے ایک کھجور کا دانہ بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے. ایک دانہ بھی کھجور کا یہ ہم سے نہیں لے سکتے تھے. اور اب تو ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اب تو ہم مسلمان ہیں, اب تو ہم آپ کے فرما بردار ہیں, اب تو ہمیں اللہ نے اسلام سے اور آپ سے عزت دی ہے. اے اللہ کے رسول اب ہم ان کو کیسے اپنی کھجوریں دے دیں گے؟ ہم تو مشرک ہو کر ان کو ایک کھجور نہیں دیتے تھے. حضور ہم نے نہیں دینی ان کو کھجور. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں دیتے. یہ ان کے جذبات تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اب آئیے یہ جنگ ختم کیسے ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان گروہوں کو کیسے بھگایا. اس میں کئی چیزیں ایڈ ہوں گی, ایک ایک کر کے ہم دیکھیں گے. وہ اس طرف کھڑے ہیں خندق کے اور مسلمان اس طرف ہیں مدینہ میں.
ایک چیز اللہ کے رسول نے ان کے لیے بد دعا کی، وہ الفاظ یہ تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے، جلدی حساب کرنے والے، اہزم الاحزاب، اللہ ان احزاب کو تباہ کر دے، اللہم اہزمہم وزلزمہم، اللہ ان کو شکست دے اور ان کو اکھاڑ دے، زلزلہ ان کو اکھاڑ دے، ان کی جو اتحاد ہے نا وہ ختم کر دے۔ تو ایک تو یہ دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، یہ اسٹریٹجی ہے اللہ کے رسول کی غزوہ احزاب میں۔ نعیم بن مسعود یہ ایک بدو ہیں مدینہ کے مضافات میں رہنے والے، این غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ مشرکین ادھر تھے مسلمان ادھر تھے، یہ مسلمان ہو گئے اور مشرکین کو نہیں پتہ یہ مسلمان ہو گئے۔ ابو سفیان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے اور ادھر بنو قریظہ جو یہودی ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ انی قد اسلمت، حضور میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، وَإِنَّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَمُوا بِإِسْلَامِ، اور میری قوم میرے اسلام کو نہیں جانتی، فَمُرْنِي بِمَا شِئْتَ، حضور آپ جو چاہتے ہیں مجھے حکم دیں، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، کون لایا اس کو؟ اللہ رب العالمین لے کر آئے۔ این موقع پر، پہلے بھی مسلمان ہو سکتے تھے بعد میں بھی ہو سکتے تھے، این جنگ کے موقع پر حضور ان کو نہیں پتا، میری کوئی ذمہ داری لگانی ہے تو لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما انت فینا رجل واحد، آپ فرمایا ہم میں صرف ایک ہیں، اور فخذل عنا ان استطعت، آپ ایسے کریں کہ جتنی آپ کے اندر طاقت ہے نا ان کا جو اتحاد ہے اسے توڑ دیں، کچھ ایسا کریں، یہ آپ کو کافر سمجھتے ہیں اپنا سمجھتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں اور ان کا جو اتحاد ہے اسے توڑ دیں۔ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَ، بے شک جو جنگ ہوتی ہے نا وہ دھوکہ ہی ہوتی ہے، اب ہم نے دینا ہے ان کو دھوکہ، آپ نے ان کا اتحاد توڑنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کر لیتے۔ اب بنو قریظہ کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، پہلے یہ گئے بنو قریظہ کے پاس، یہودیوں کے پاس، اور ان کے پاس جا کر کہنے لگے لاؤ بھی شراب شروب یہ وہ کھانا پینا لاؤ، بیٹھو، میں تمہارا دیکھو کتنا ہمارا اچھا تعلق ہے یہ وہ۔ ان کا واقعی ہمارا تو بڑا اچھا تعلق۔ کہتے ہیں ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ جو قریشی آئے ہیں نا، قریش والے اور بنو غطفان والے، مجھے پتہ لگا ہے ان کی پلاننگ چل رہی ہے، یہ واپس جا رہے ہیں، انہوں نے اب رہنا نہیں ہے یہاں پر، یہ واپس جا رہے ہیں اور تم نے پھنس جانا ہے، تم لوگوں نے یہاں پر رہنا ہے، تمہارا علاقہ یہ ہے، وہ تو واپس چلے جائیں گے اور تمہیں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کر دیں گے، تم اپنا بچاؤ کیسے کرو گے؟ تو وہ نا تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، تم نے نا ایک کام کرنا ہے، ان سے یہ کہنا ہے کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم لوگ اپنے کچھ مین بندے بڑے سردار ہمارے قلعے میں بھیجو، وہ ہمارے پاس یہاں پہ رہیں، پھر تم بھی حملہ کرو اور ہم بھی حملہ کریں، جب تک لڑائی ختم نہیں ہو جاتی وہ جو تمہارے سردار ہیں نا وہ ہمارے پاس قلعے میں رہیں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ تم لوگ ہمیں اکیلا چھوڑ کر نہیں بھاگو گے۔ انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے، وہ ہمیں کہی جا رہے ہیں اندر سے حملہ کرو اندر سے حملہ کرو، ہم اندر سے حملہ کر دیں یہ باہر سے نکل جائیں تو ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایسے ہی کریں گے۔ نعیم یہاں سے نکلے اور خندق کے اس پار ابو سفیان کے پاس، اور بھی ابو سفیان ٹھیک ہے، حالات لوگ ٹھیک ہیں، ایک خبر لے کر آیا ہوں میں۔ کیا خبر؟ کہا وہ بنو قریظہ والوں نے جو معاہدہ توڑا تھا نا مدینہ والوں سے، انصاریوں سے، ان کو تو بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، بڑی پشیمانی ہو رہی ہے، وہ تو دوبارہ سے صلح کر رہے ہیں۔ اچھا پھر اب کہتا ہے وہ اندر کھاتے صلح کر رہے ہیں، اور اب نا انہوں نے تمہیں کہنا ہے کہ اپنے کچھ سردار ہمارے پاس بھیجو، اپنے کچھ بندے ہمارے پاس بھیجو، وہ ہمارے پاس رہیں گے، اور ان سرداروں کو انہوں نے پکڑ کر نا محمد کو دے دینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اندر کی خبر ہے، دیکھ لینا، ذرا چکنے رہنا۔ اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ گئے بنو غطفان والوں کے پاس، ان کو بھی جا کر یہی کہا کہ یہودی جو ہیں وہ معاہدہ واپس کر رہے ہیں اور وہ تم سے تمہارے سردار مانگیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا اب ابو سفیان نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو، حملہ کرو،
تم اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ بنو قریظہ والے کہنے لگے کہ ایسے نہیں ہم حملہ کریں گے، اپنے کوئی سردار ہمارے پاس بھیجو، ہم ان کو اپنی کسٹڈی میں رکھیں گے، پھر ہم لڑیں گے، جب تک لڑائی ہوگی وہ ہمارے پاس رہیں گے۔ ادھر بنو غطفان سے بھی یہی کہا۔ ابو سفیان نے کہا لے یہ تو پھر کام وہی ہوا جو نعیم کہہ رہا تھا، اس کا مطلب ہے یہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس طرح بنو قریظہ کا اور قریشیوں کا اتحاد اللہ رب العالمین نے توڑ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اگلا کام کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رات کو آندھی بھیجی، نصرت بالصبا، صبا آندھی، بڑی شدید آندھی تھی، ان کے ٹینٹ اڑ گئے، ان کے ہنڈیاں جو ہے وہ گر گئی، ان کے جانور جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو گئے، جو 10,000 کا لشکر جو وہاں پہ کھڑا تھا ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ مدینہ میں نقصان زیادہ نہیں ہوا، کم ہوا، لیکن اس طرف نقصان بہت زیادہ ہوا۔ جب یہ آندھی ختم ہوئی نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، کہا الا رجل یاتینی بخبر القوم، کوئی ہے جو اس پار جائے خندق کے اور وہاں کی خبر لے کر آئے، جعلہ اللہ معی یوم القیامہ، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اٹھے ادھر جائے۔ اب یہ ادھر جانا کوئی آسان کام تو نہیں، ادھر 10,000 کا لشکر ہے، ایسی ہے جیسے آپ کہ امریکہ جاؤ۔ وہ ادھر جانے کا آپ کو کہہ رہے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں فسکتنا فلم یجیبہ منا، ہم میں سے کوئی ایک بھی نہیں کھڑا ہوا۔ کیفیت ایسی ہے، حالات ایسے ہیں، ٹھنڈی رات ہے، آندھی چل رہی ہے، اندھیرا ہے، اس طرف جانا ہے۔ کہتے اللہ کے رسول نے پھر کہا الا رجل یاتینا، کوئی ہے جو خبر لے کر آئے اور ہم اس قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا؟ کہتے ہم پھر خاموش۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا، تیسری مرتبہ بھی خاموش۔ جب کوئی جواب نہ ہوا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے دیکھا، میں ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تو مجھے کہا قم یا حذیفہ، حذیفہ کھڑا ہو جا بھائی، کھڑا ہو جاؤ۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، رسول نے کہا جا خبر لے کے آ۔ کہتے اب میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اب اللہ کے رسول نام لے دیا میرا۔ کہتے میں پھر اٹھا اور میں چلا گیا ادھر خندق کے اس پار، اندھیرا تھا تو میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے مجھے یہ نصیحت کی، جاؤ صرف خبر لے کر آنی ہے، اے حذیفہ جنگ نہیں لگانی، جنگ نہیں لگانی، خبر لے کر آنی۔ یہ فرق سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ حضور جنگ نہیں کرنا چاہتے، کہا جنگ نہیں بھڑکانی، خبر لے کر واپس آ جائی۔ کہتے میں جب وہاں گیا نا تو میں نے دیکھا ابو سفیان آگ تپا رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے اور آگ تپا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کے پیچھے کھڑا ہوں اور میرے پاس تیر بھی ہے۔ 1 سیکنڈ کا کام تھا، میں نے تیر نکالنا تھا، ابو سفیان کو میں نے قتل کر دینا تھا، لیکن حضور نے کیا کہا تھا؟ جنگ نہیں بھڑکانی، خبر لے گیا۔ کہتے میں حضور کی بات میرے ذہن میں تھی، میں نے کہا نہیں، ابو سفیان کے حق میں اللہ نے ہدایت رکھی ہوئی تھی، وہ بھی تو ایک سلسلہ تھا نا۔ تو اللہ کے رسول کی کہتے بات میرے ذہن میں آئی، میں نے نہ اس کو قتل نہیں کیا، میں جا کر نہ وہاں پر بیٹھ گیا۔ کہتے میں لوگوں کے درمیان میں بیٹھ گیا، اتنے میں نا ابو سفیان بڑے چلاک آدمی تھے، بڑے تیز تھے، وہ کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے ہمارے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، جاسوس ہے ہمارے اندر۔ یا معاشر قریش، اے قریش والو دیکھو تمہارے ارد گرد کون بیٹھا، پوچھو ذرا اس سے، معلومات لوگ تمہارے ارد گرد کون بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے یہ بڑی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی ایک دم سے ہی، تو میں بھی گھبرا گیا۔ تو کہتے ہیں پھر میرے ذہن میں آئیڈیا آیا، مجھے کسی نے پوچھنا تھا اس سے پہلے، میں نے ساتھ والے کا ہاتھ پکڑا، میں کہا دس تو کون ہے، کتوں ہے، تیرا نام کی، تیری ولدیت کی۔ کہتے وہ ڈر ڈر کے مجھے بتائے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میرا فلاں سے تعلق ہے۔ کہتے میں اپنی جان بچائی، ان لوگوں کی گفتگو بھی ہو رہی تھی، باتیں بھی جا رہی تھی، کوئی کسی سے پوچھ رہا، کوئی اندھیرا تھا۔ کہتے میری بچت ہو گئی۔ جب یہ بچت ہو گئی نا پھر ابو سفیان نے وہاں ایک تقریر کی، کیا کہتے ہیں؟ یا معشر قریش، اے قریش والو، انکم واللہ ما اصبحتم بدار مقام، کہتے اے قریش والو اب تمہارا یہاں پر ٹھہرنا کسی کام کا نہیں ہے، یہاں پہ رکنا اب ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لقد ہلک القراع، ہمارے اونٹ ہلاک ہو چکے ہیں، گھوڑے ہلاک ہو رہے ہیں۔ وَأَخْلَفَتْنَا بنو قریظہ،
بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ اختلاف کر لیا ہے، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ بلغنا منہم، ان کی طرف سے مجھے خبر پہنچی جو کہ ٹھیک خبر نہیں ہے۔ وَلَقِينَا مِنْ هَٰذِهِ الرِّيحِ، اور ابھی رات کو جو آندھی آئی ہے اس نے تو سارا کچھ ہی اجاڑ دیا ہے۔ واللہ ما تطمئن لنا قدر، ہماری تو کوئی ہانڈی باقی نہیں ہے، کوئی کھانا باقی نہیں ہے۔ ولا تقوم لنا نار، کوئی آگ باقی نہیں ہے، کوئی ہم آگ جلا نہیں سکتے۔ ولا یستمسک لنا بناء، کوئی خیمہ ہمارا باقی نہیں بچا۔ فرتحلوا فانی مرتحل، میں تے چلنا، تسی بھی جانا ہے تو چلو میرے نال، اب ہم چلیں یہاں سے۔ اس نے جانے کا ارادہ کر لیا، اٹھا اور جا کر اپنے گھوڑے پر بیٹھا۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اگر آپ نے دیکھا اونٹ جو ہوتا ہے نا، اونٹ پر بیٹھا، اونٹ کے جو اگلا بازو ہوتا ہے نا اس کو باندھ دیتے ہیں، پھر وہ چلتا نہیں ہے۔ جہاں پر اونٹ کو بٹھانا ہوتا ہے نا، پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے، اس کے اگلے پاؤں کو نا باندھ دیتے ایسے بینڈ کر کے۔ اب یہ اس کیفیت میں تھا، ڈرا ہوا، یہ جیسے بھی آپ کہہ لیں سہما ہوا، یہ اپنے اونٹ پر بیٹھا، اسے یہ کھولنا یاد ہی نہیں رہا۔ جیسے ہم موٹر سائیکل پہ بیٹھے اور سائڈ لوگ کھولے ہی نہ، یا وائر لوگ کھولے ہی نہ، تو بیٹھ کے نا اوپر سے اونٹ کو مار رہا ہے کہ کھڑا ہو کھڑا ہو، وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا۔ تو پاس سے صفوان بن امیہ گزر رہا تھا، انہوں نے کہا کی کر رہے ہیں تھلے انہوں تو کھول لا۔ یہ کیفیت تھی اس وقت ابو سفیان کی کہ اب میں واپس چلوں۔ اب یہ ساری بات سن کر دیکھ کر حضرت حذیفہ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب حضرت حذیفہ واپس آئے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے چادر لے رکھی تھی، آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہتے ہیں مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں حضور کے پاس بیٹھ گیا، اللہ کے رسول نے اپنی چادر میرے اوپر دے دی اور میں لیٹا ہوا تو حضور نے سلام پھیرا، میں نے اللہ کے رسول کو یہ ساری بات بتائی، حضور نے مجھے کہا تم سو جاؤ، میں حضور کی چادر میں سو گیا۔ صبح جب ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اٹھایا۔ اب اللہ کے رسول نے اپنی صحابہ کرام کو آ کر اعلان کیا، پھر جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ وہ جا رہے ہیں، وہ چلے گئے، پھر حضور نے اگلے دن یہ اعلان کیا، الآن نغزوہم ولا یغزوننا، آج کے بعد ہم ان سے لڑنے کے لیے جائیں گے، وہ دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ آخری لڑائی تھی جو مشرکین لڑنے کے لیے آئے، اس کے بعد دوبارہ کبھی مشرکین لڑنے کے لیے نہیں آئے، نہ یہودی لڑنے کے لیے۔ خیبر میں حضور گئے تھے، فتح مکہ میں حضور گئے تھے، پھر مشرکین دوبارہ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اور جب آپ خندق سے واپس جا رہے تھے مدینہ میں، تو حضور کے جو شکریہ کے کلمات تھے آپ کے زبان پر، وہ یہ تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ، جس نے اپنے لشکر کو عزت دی، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، اور اپنے بندے کی مدد کی، وَغَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، اور ان سب احزاب پر اکیلا ہی غالب آ گیا، اکیلا ہی غالب آ گیا۔ فَلَا شَيْءَ بَعْدَهُ، اللہ کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ سارا کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ رب العالمین کو، کوئی کریڈٹ اللہ کے رسول نہیں کہ اللہ اکیلے نے ہمیں فتح دی ہے، اللہ نے ان لشکروں کو ہرایا ہے، شکست دی ہے، اپنی یا اپنے صحابہ کرام کی کسی کی بات کا ذکر نہیں کیا، سارا کریڈٹ اللہ نے، اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ تو یہ یہاں تک ہماری جو ہے وہ غزوہ احزاب مکمل ہوتی ہے۔ یہاں سے اللہ کے رسول پھر مدینہ میں واپس آ گئے، واپس آ کے پھر آپ نے بنو قریظہ والوں کو جو ہے وہ ان کو قتل کیا، وہ انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔